محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، مگر کیا کریں، سب کو یہی ایک دن دیکھنا ہے، ایک دن یہ دن دیکھنا ہے سب کو کہ آخری دن ہوگا ہر ایک کا۔ مگر جس طرح امتیاز شاہ نے سچائی سے دوستیاں نبھائیں اور سچائی سے جو ہے اس نے زندگی گزاری، اس طرح تھوڑے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان سے میں اس کو دوست نہیں کہوں گا کبھی بھی، کیونکہ وہ میرے بھائی تھے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوئی تو اس طرح اس نے بہیو کیا کہ جیسے اپنے گھر کا کوئی بھائی ہو۔ اس نے مجھے جب ہم پہلی مرتبہ ملے تھے، میرے پاس آئے تھے، تو غفار طاہر آپ جانتے ہوں گے سب لوگ، وہ ان کے ساتھ تھے اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ میں نے کہا بھائی ویلکم۔ اس کے بعد الیکشن تو ہوئی، مگر ہماری اتنی انٹیمیسی ہو گئی کہ جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا یا کیا ہوتا تھا لاہور میں یا کیا، میں جب بھی جاتا تھا تو شاہ صاحب سے ضرور ملتا تھا۔ بہرحال وہ اس طرح ملتے تھے جب بھی ملے کہ جیسے اپنے گھر کا کوئی دوست بندہ ہو، بھائی ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی میں میرے خیال میں کچھ چند دوست ہیں جو اسی طرح نزدیک ہیں میرے، جس طرح شاہ صاحب تھے۔ امتیاز شاہ صاحب ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے، ایک اچھے دوست تو تھے ہی صحیح، مگر ایک اچھے انسان بھی تھے۔ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا اور جو کچھ جب بھی کہا اس نے تو وہ کر کے دکھایا کہ یہ ہے، وہ اس سے ہٹتا نہیں تھا، وعدے کا بڑا پکا تھا، کبھی بھی اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہم سے، سیدھی سیدھی بات کہتا تھا۔ میں لاہور گیا تو میں ٹی سی آفس میں تھا تو شاہ صاحب سے میری بات ہوئی، اس نے کہا کہ میں رات کو آپ کے ہوٹل پہ آؤں گا۔ وہ آئے، ملے اور پھر بات چیت ہوئی جیسے ہوتی ہے، اور مگر اس کی طبیعت کچھ مزے میں نہیں تھی، اور وہ کہنے لگے کہ شاہ بس، میں نے کہا کیا ہوا، کیا ہے؟ کہا بس وہی جان نہیں چھوڑ رہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد، یعنی 20-25 دنوں کے بعد میں نے فون کیا تو جواب نہیں آیا، وہ انٹینڈ کیا۔ پھر میں نے کیا، انٹینڈ کیا۔ میں سکھر میں تھا، میرے کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی انجینئر تھے مگر مجھ سے 4-5 سال سینئر تھے، وہ پڑھائی میں بھی۔ تو میں وہاں سے جب تیسرا دن تھا ان کا، بیٹھے تھے ہم، باتیں والے لوگ بیٹھے تھے، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ امتیاز شاہ کی ڈیتھ ہے۔ مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے یار میری بات ہاں اس سے پہلے میری 4-5 دن پہلے بات ہوئی، اس نے کہا میں ہاسپٹل میں تھا، بینچ پہ تھا، مگر اب میں آ گیا ہوں، گھر آ گیا۔ میں نے کہا ماشاء اللہ اچھا۔ جب مجھے یہ لاہور سے مجھے جواد نے فون کیا تو میں نے کہا کہ یار آر یو شیور، آپ جائیں اور گھر پہ دیکھیں تو صحیح، ایسے لوگوں کے کہنے پر نہ۔ مجھ سے بات ہوئی ہے ان کی، بس ایک بات شاک فار می۔ ہمارا اینی وے، اب کتنا بھی ہم کہیں کیا کہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، مطلب ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ امتیاز شاہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل تک وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم سب بہت ساری چیزوں میں شریک کار رہے، اور جیسے کاظم منصور نے کہا کہ پرابیبلی 1997 وہ پہلا سال تھا جس میں امتیاز شاہ، کاظم منصور اور سلیم اظہر امتیاز شاہ کو لے کر ہمارے پاس آئے تھے، اور جو پہلا الیکشن اور جس میں آپ نے بتایا کہ 3 کینڈیڈیٹس، وہ ایک پورا ایک نیگوسیشن پروسیس چلا، اس کے بعد پھر 3 کینڈیڈیٹس آپ کے، میرے خیال ہے آپ کے گھر پہ ہی وہ ساری بات چیت ہوئی تھی، اور پھر 3 کینڈیڈیٹس فوراً کے پاس فائنل۔ امتیاز شاہ صاحب ہمارے جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں الیکشن سجنا تھے۔ جیسی الیکشن ہوتا تھا سجنا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے یا دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے تھے، دونوں صورتوں میں ہمارا اور ان کا ایک احترام کا رشتہ تھا جو ہمیشہ قائم رہا۔ لاسٹ انسٹیٹیوشن آف انجینئرس پاکستان کا جو الیکشن تھا اس میں میاں سلطان کے ساتھ وہ یہیں اسی آفس میں تشریف لائے، ہماری بڑی اچھی بات چیت تھی۔ ظاہر ہے کاظم منصور کے آفس بھی گئے، اتفاق کی بات ہے کہ اس الیکشن میں
काजिम मंसूर हमारे साथ खड़े हुए थे और इम्तियाज़ शाह दूसरे कैंप में थे, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा जो एहतराम का रिश्ता था ना, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। इम्तियाज़ शाह जब पहली दफ़ा बीमार हुए तो बड़ा शॉकिंग था कि अचानक ये क्या हुआ है। फिर वो प्रोसेस से पूरे गुजरे, कीमो वगैरह से, और ठीक हो गए। मॉडल टाउन वाले घर में मैं लाहौर गया और उनकी इयादत की, बहुत अच्छा रहा। दूसरी दफ़ा जब दोबारा उनकी, बल्कि उस वक्त तबीयत ख़राब नहीं थी, ही वॉज ओके, और वो अपने वालदा की वजह से, वालिद की वजह से मुल्तान में तशरीफ़ रखते थे, और फिर वहीं कुछ अर्से क़याम हो गए। जब मैं दूसरी दफ़ा साहब से मिलने के लिए उनके नए वाले घर में गया तो थे नहीं। फिर लेकिन इम्तियाज़ शाह साहब बिल्कुल ठीक थे। अमीर ज़मीर साहब की बेटी की शादी में हसन से मुलाकात हुई, तो हसन से मैंने पूछा कि अबू नहीं आए? कहने लगे अबू का कल रात को पैट स्कैन हुआ है और कुछ रिपोर्टें सही नहीं। ये हसन ने जब मुझे बताया तो मैंने भी अमीर ज़मीर साहब से और वहाँ जितने दोस्तों को ये इम्तियाज़ शाह साहब के साथ कुछ ऐसा मामला हुआ है। उसके बाद फिर थोड़ी सी सीरियसनेस आई, काजिम से अपडेट लेते रहे, पता चला शाह साहब जो है ना वो वेंटिलेटर पे चले गए। बड़ा ज़रा वेंटिलेटर का नाम सुन के ही आदमी को हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आए और बिल्कुल जो है वो वापस, जैसे काजिम ने कहा कि बातचीत भी कर रहे थे। और फिर जब अभी लास्ट मेरी इम्तियाज़ शाह के इंतकाल के बाद हसन से बात हुई तो हसन ने कहा कि रात तक बिल्कुल सही थे, सुबह जो है वो उठे हैं और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब आपने बताया कि वो, और अम्मी शायद कमरे से बाहर थी, वापस आई, तो ये सारा मामला आनंद फानंद जो है ना, ये सारा यही ज़िंदगी की हकीकत है। पहले अल्लाह रब्बुल जलाल ने जितनी जिसकी मुक़द्दर लिखी है उसको उतनी मिलेगी, लेकिन इस ज़िंदगी में एक भरपूर तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारी, और मेरा ख्याल है जुनून की हद तक उनको फ़ोरम भी बहुत अजीज़ था और इंजीनियर्स भी बहुत अजीज़ थे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग फ़ोरम की मेरा ख्याल है इम्तियाज़ शाह एक पहचान थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान में जो है लोग इम्तियाज़ शाह को फ़ोरम की वजह से और फ़ोरम के इम्तियाज़ शाह की वजह से जानते थे, मैं ये समझता हूँ। और ज़ाहिर है बहुत सारे आपने हैदर अली साहब की भी तस्वीर देखी और हम दूसरे साथियों की तस्वीर देखी, सबके साथ काम करने का मौका मिला। तो अल्लाह ने माशाल्लाह भरपूर सलाहियतों वाले और हिम्मत वाले आदमी थे, और दिन रात देखते नहीं थे। जब ये इलेक्शन का वक्त होता था तो हर जगह आपको हर वक्त हर जगह मौजूद होते थे, जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शंस में काम किया। और माशाल्लाह कई दफ़ा पीस एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट भी हुए, कुछ दफ़ा बड़े क्लोज से हो गए, कोई ना कोई मसाइल आए जिसकी वजह से आगे पीछे हुए। लेकिन इन सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो असल उनके अंदर बात थी कि वो माशाल्लाह एक ज़ीरक किस्म के आदमी थे, समझदार थे, लोगों को साथ लेकर चलना जानते थे, और मुखालफत भी का भी एक ऐसा अंदाज था जो किसी को यानी कि दिल आज़ारी वाला मामला ना हो। जब भी कराची तशरीफ़ लाते थे तो हम कोई ना कोई एक खाना या नाश्ता हम साथ बैठ के करते थे। जब हम शाह साहब में जाते थे तो हसन को अपने बहुत छोटे से देखा माशाल्लाह, अब तो जवान गबरू हो गया, तो वो ये 30 साल की रफाकत में, हसन की तो उम्र भी मेरा ख्याल है 30 साल की, 35 हो गई, 5 साल का था ये। तो ये बहरहाल तो अल्लाह पाक जो है ना बार बार इसकी मग़फ़िरत फरमाए इम्तियाज़ शाह साहब की, और अल्लाह पाक उनको जन्नत-उल-फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। ऐसे लोग सालों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, सालों में ऐसे लीडर पैदा होते हैं जो सबको साथ लेकर चले, और इम्तियाज़ शाह के अंदर वो खुसूसियत थी कि वो सबको साथ लेकर चल सकता था और सबको साथ लेकर चलता। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत। ये इलेक्शन लड़े जाते हैं जीतने के लिए। हर बंदा कहता है इलेक्शन तो जो भी लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह को मैंने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते नहीं देखा। वो ये कहते थे मैं इलेक्शन कभी जीतने के लिए नहीं लड़ता, मैं असूलों पे अपने इलेक्शन लड़ता हूँ, या हम असूलों पे इलेक्शन लड़ते हैं, जीत हार वो तो बाद की बात है। और बहुत सारे मैंने पाकिस्तान में जो लोग देखे हैं वो हमेशा जीतने वाली बस में बैठते हैं, आखिर पे बिल्कुल जो जीतने वाला होता है उसके साथ मिल जाते हैं। और सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह के शायद असूल अल्लाह पाक को पसंद थे,
کہ وہ ہمیشہ آخر پہ بالکل ہارنے والی بس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. شاید اللہ پاک کو منظور تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جائیں کہ وہ ان کی وجہ سے جیت کے شاید پاکستانی یونین کونسل میں پہنچ جائیں اور جو برائیاں وہاں پہ چل رہی ہوں شاید وہ ان کا حصہ بن جائیں. اللہ پاک کو بھی شاید ان کے اصول منظور تھے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ مخالفوں کے ساتھ بھی ان کے جو رویہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا. اب انسٹیٹیوشن آپ نے انجینئر کی بات کی, آپ نے الیکشن کی, میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا, آپ نے کہا مل کے کر لیں, تو وہ ان کا بھی پروگرام یہی تھا کہ ہم سارے مل کے, میں ان کو بٹھاؤں, مل کے سارے الیکشن لڑیں. لیکن جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ کسی اور چکر میں تھے. آپ نے کہا میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کسی اور چکر میں تھے. اور امتیاز شاہ صاحب شریف آدمی تھے, وہ شریف النفس تھے, لیکن ان کے ساتھ جو تھے ان کے مقاصد اور تھے. تو حسن بھائی کو شاید یہ نہیں پتا تھا. جب وہ نہیں ہوا, اتحاد نہیں ہوا, اب الیکشن لڑنا شروع ہو گئے, تو واٹس ایپ گروپ پہ تھوڑی سی چیٹنگ ہوئی. میں نارملی نہیں شامل ہوتا, کسی بحث میں شامل نہیں ہوتا, تو حسن بھائی چیٹ میں شامل ہوئے, کوئی ایک اور شامل ہوا, تو میں نے بھی کوئی جواب دے دیا کیونکہ وہ خلاف تھا, حقیقت کے خلاف تھا. تو فوری طور پہ امتیاز شاہ صاحب انٹر ہوئے. انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا. انہوں نے کہا امیر ضمیر از یور انکل اینڈ ریناؤڈ پرسنالٹی آف انجینئرنگ فریٹرنیٹی, پلیز کیپ سائلنٹ. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ امتیاز شاہ میرا سیاسی مخالف ہو اس وقت, لیکن اپنے بیٹے کو منع کرے کہ نہیں امیر ضمیر تمہارا انکل ہے اور تمہارے لیے قابل عزت ہے اور قابل احترام ہے. یہ تھا سید امتیاز حسین شاہ. کچھ تنظیمیں ایسی ہیں یا کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے مشہور ہیں, وہ ان کی وجہ سے مشہور نہیں ہیں. اسی طرح انجینئرز فورم کو اگر کوئی جانتا ہے پاکستان میں تو وہ سید امتیاز حسین شاہ کے نام سے جانتا ہے اور اس کی وجہ سے جانتا ہے. میں نے پہلے تالیاں بجائیں تو مجھے شاہ صاحب نے منع کیا کہ یہ تعزیتی ریفرنس ہے, تالیاں بجانا بنتا نہیں. میں نے کہا جو سارا شخص ساری زندگی تالیاں بجواتا رہا اس کے لیے ہم آج تالیاں نہ بجوائیں, یہ کیسی بات ہے. ہم انجینئر جاوید سلیم قریشی صاحب کے گھر بیٹھے تھے, یہ پچھلے پی سی الیکشن کی بات ہے, تو دی انجینئر پاکستان میں اس کا چیف آرگنائزر بھی ہوں, تو فورم اور دی انجینئر پاکستان کا اتحاد کی بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ پنجاب کے لیے سید امتیاز حسین شاہ صاحب کو نہ لیں اور حیدر علی صاحب کو لے لیں. تو عبدالغفار طاہر صاحب کہتے ہیں کہ امتیاز حسین شاہ صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. میں نے مذاق سے کہا کہ ریڈ لائن تو وہ عمران خان ہے لوگوں کی, اور آپ نے امتیاز شاہ صاحب کو ریڈ لائن بنا دیا. تو نہیں جی, اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اچھا, دوسری بات جو میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, اور حسن ہمارا چھوٹا بھائی ہے, بیٹوں کی طرح ہے, اور غلط فہمی بھی اس کی دور کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ختم ہو گیا, معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا, اور دوبارہ سے دی انجینئر پاکستان نے فیصلہ کیا الیکشن لڑنے کا اور فورم کو ساتھ نہ ملانے کا, اور میں اسپیشلی کراچی آیا اور سہیل انجینئر سہیل بشیر کو ساتھ لے کے فورم کے پریزیڈنٹ اس وقت کے القاظم منصور صاحب کے گھر گیا. ایسے ہی القاظم صاحب ذاتی طور پہ میں آیا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کا مینڈیٹ لے کے نہیں آیا, میں ذاتی طور پہ آپ کے پاس آیا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ اتحاد دوبارہ ہو جائے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, اب وقت گزر چکا ہے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ جزائے خیر دے, اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور جو وہ معیار سیٹ کر گیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میں آخر پہ یہی کہوں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں آخر پہ جو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں جب ہم اس سیاست میں آئے, پی سی کی سیاست میں, تو وہ یہی کہتے تھے کہ شاید امتیاز شاہ کے ہاتھ میں
जीत की लकीर नहीं थी कि वो हमेशा हारने वालों के साथ जाता था, लेकिन आज मेरा दिल ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है, मैं वही फिक्रा दोहराना चाहता हूँ कि शायद नहीं, यकीनन अल्लाह पाक को उसके असूल पसंद थे और वो वही असूल लेके इस दुनिया से चला गया। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो सब लोग इतना कुछ इम्तियाज शाह के लिए कह चुके हैं कि उनके लिए मेरा जितना भी कहा जाए वो कम है। वो दोस्तों के दोस्त थे, तमाम बातें हो चुकी जो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। और क्योंकि इलेक्शन के अलावा इलेक्शन की बातें तो सब लोगों ने बहुत कर ली, तो हमें इलेक्शन के वक्त ही असल में ज़्यादा मुतालिक होते थे, एक मुतालिक होते थे तो दूसरों को अपने साथ लेके चलते थे। उसके अलावा भी उनसे जितना भी अदरवाइज भी जब वो मुल्तान में थे, हम लोग को पता नहीं 90 के आखिर के वक्त तक मुल्तान में जब थे, उनके घर भी जाना रहता। तुफैल भाई होते थे, तुफैल साहब थे मुल्तान में, राना तुफैल, उनके यहाँ तो। और जब भी काम होता था मैं मुल्तान से, क्योंकि हम उसी कंसल्टेंसी उसमें मुल्तान में काम हुआ या लाहौर से काम हुआ या किसी भी मिलना हुआ, किसी से कुछ कहना हुआ, कहीं से डॉक्यूमेंट मंगवाने हुए, तो इम्तियाज शाह ने कभी भी किलो इज्जत से काम नहीं लिया, बल्कि हसन को भी एक ज़माने हमारे साथ इन्वॉल्व किया था कि आप लाहौर में आपके काम होते काम इसमें। और अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके आगे की ज़िंदगी आसान करे। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ हुसैन शाह मुल्तान में जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से हों और किसी भी फील्ड के हों या किसी भी पार्टी के हों, उनकी दोस्ती इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब से। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। फिर हम सब मिल के सोहेल भाई और फरहद भाई के पास पहुँचे और फिर हमने मिल के इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद हमने फिर दूसरा इलेक्शन और कई इलेक्शन अपने साथ लड़े। और इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब हर दफ़े इलेक्शन में माशाल्लाह वो अपनी सीट जीतते रहे। उसके बाद कुछ अर्से बाद फिर इलेक्शन हुए, तो कादिर शाह साहब चेयरमैन थे उस वक्त पाकिस्तान गेम काउंसिल के। तो दोबारा जब इलेक्शन लड़ा तो हमारी तरफ से सीनियर वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह थे। और उसके बाद वो दोबारा भी जब इलेक्शन हुए तो उसमें कादिर शाह साहब के साथ सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, तो एक शाह सिंध से होता था और एक शाह पंजाब से होता था। तो इस तरह हम इलेक्शन लड़ते रहे। तो इम्तियाज़ शाह से वो दिन यानी प्रॉबेबली 30 ईयर्स अगो, और उसके बाद वो जो रिश्ता बरादराना उनसे ताल्लुकात का कायम हुआ, तो वो उनकी आप समझिए कि आखिरी दिनों तक, इनफैक्ट ये कि उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले भी उनसे बात हुई और बड़ी हार्ट टू हार्ट जिसको आप कहिए। और उन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह से उन्होंने कहा कि कहा सुना माफ़ वाली बात की। तो मैंने कहा शाह साहब आप तो इतने प्यारे आदमी हैं, आपसे कौन नाराज़ रह सकता है। कुछ देर के लिए नाराज़गी हो सकती है, लेकिन ये कि ये नाराज़गी लंबी नहीं हो सकती। इतना मुझे पता है कि कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता कि वो आपसे लंबे अरसे तक नाराज़ है। तो मेरी तो खैर वो जाहिर है कि बरादराना वो कैफियत थी। फिर इम्तियाज़ शाह साहब ने लाहौर में घर बनाया, तो मेरा लाहौर जाना हुआ। तो वो मुझे लेके एक कमरे में गए और उन्होंने कहा कि कासिम भाई ये कमरा आपका है, तो लाहौर में आपका घर है और ये कमरा जो है ये आपका है। तो इस तरह के हमारे शाह साहब से ताल्लुकात थे। और आज भी मतलब जिसको आप कहें कि मैं कराची था नहीं मौजूद जब उनका इंतकाल हुआ। मुझे यानी अचानक, क्योंकि कुछ ही मेरा ख्याल है हफ्ता भर पहले उनसे बात हुई होगी, तो कोई ऐसी सूरत नहीं थी कि उनका कोई मतलब ही वॉज रिकवरिंग और उनके साहबजादे यहाँ बैठे हैं, उनसे बात होती रहती थी। तो यही रिपोर्ट मिलती थी कि आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ रिकवरिंग। इनफैक्ट डॉक्टर लाखानी ने बताया कि शायद जिस सुबह उनका इंतकाल हुआ उस रात उनकी बात हुई। तो इस ये उनको बीमारी तो
ایک موذی بیماری تھی، لیکن جس طرح وہ اچانک آخر میں وہ ہوا معاملہ، وہ بہت ہی شاکنگ تھا، اور کافی دیر تک تو جس کو آپ کہیں کہ آدمی کو یقین ہی نہ ہو کہ یہ سچویشن ہو گئی. ان کو بے شک الیکشن لڑنے کا شوق ہو لیکن جیتنے کا کوئی شوق نہیں. ہم ایک دفعہ الیکشن اتنا جیت چکے تھے کہ بس وہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ایسا تھا کہ وہ مجھے شیخ صاحب نے فون کیا، کہا کہ کاظم بھائی ہم سب نے مل کے ہنڈیا پکائی، جب کھانے کا وقت آیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. تو جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس اتحاد میں نہیں ہوں گے، تو امتیاز شاہ صاحب کی تو وننگ پوزیشن تھی. ہی واز آلموسٹ، یعنی آپ سمجھیں کہ ڈکلیئرڈ ہی واز ونر، صرف اعلان ہونا باقی تھا. تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ شاہ صاحب ایسا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کولیشن سے نکل جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی انہوں نے کہا جو شورا کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے. میں نے کہا آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ موقع زندگی میں کبھی ہوتا ہے کہ آپ کی، یعنی الیکشن سے پہلے آپ کی جیت کا اعلان ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ جیتی ہوئی سیٹ کو چھوڑ کے ہٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن میں جیسے آپ کو بتایا کہ شاہ صاحب نے ایک منٹ بھی یعنی ری تھنک بھی نہیں کی اس بات کو. انہوں نے کہا جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ. تو یہ بڑی بات تھی. اور وہ اگر اس وقت جو جس کولیشن کو ہم چھوڑ کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ فورم کو چھوڑ دیں، ہم آپ تو ہمارے ساتھ تو رہیں. تو انہوں نے کہا کہ جن کے ساتھ زندگی گزری ہے ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو لوگ اس الیکشن سے واقف ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ سینئر وائس چیئرمین کی پوزیشن پاکستان انجینئرنگ کونسل ونس ان اے لائف ٹائم والی سچویشن ہے، اور وہ ایک منٹ کے بھی جھجک کے بغیر انہوں نے میرے ایک فون کال پہ اس سے جسٹ واک اوے. تو بس اب ان کی یادیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کو ورزشوں کو ان کو معاف کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کو سمجھا ہے اے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی ابتدائے صبح اقوام زندگی. تو وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے گھر میں، ہمارے عزیزوں کے ہاں، اور خاص طور پہ دوستوں کے ہاں ابھی بھی وہ زندہ ہے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ کسی کے جانے کا غم زیادہ دیکھا ہے میں نے. عام طور پہ روز کوئی جا رہا ہے، لیکن خاص طور پہ اہل خانہ کو دکھ ہوتا ہی ہے، لیکن دوستوں کو حد تک دکھ ہے. میں نے کبھی آج سے پہلے اتنا دکھ یا اتنا غم زدہ نہیں دیکھا کسی اور سرکل میں. ان کا حلقہ بات بہت وسیع تھا، یہ تو میں اندازہ تھا، لیکن اس کو عملی طور پہ دیکھا ان کا دنیا سے ان کے جانے کے بعد. مجھے کم از کم تقریباً 2 ہفتے لگے ان کی جتنی بھی پینڈنگ کالز تھیں، لوگوں کی میسیجز تھے، ان کا جواب دینے میں. اور ہر کوئی کہتا تھا کہ میرا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، میرا بڑا پرانا تعلق تھا، میرے انہوں نے بہت کام کیے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس ٹائم ان کے کام کیے، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ ہمارے ساتھ زیادہ تر وقت گھر پہ ہی گزارتے تھے. لیکن ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بہت گہرا تعلق تھا، بہت انہوں نے کام کیے. نہ جانے کس ٹائم وہ انسانی کی خدمت کرتے تھے یہ ہمیں آج تک نظر بھی نہیں آیا. اور انہوں نے انسانی کی خدمت بھی ایسے کی کہ نیکی بھی اس طرح کی کہ دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ لگ سکے. آپ صاحب ان کو جانتے ہیں الیکشنز کی بنا پہ، دوست کی بنا پہ، لیکن میں نے ان کو ایز اے فادر بھی
باقی تمام فادر سے ڈفرینٹ پایا. انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے آج تک نہ نہیں کی. ان کی بساط میں تھی یا نہیں تھی, انہوں نے ہمیشہ وہ چیز پوری کی. میری بچپن کا واقعہ ہے کہ وہ مجھے کسی بھی چیز سے نہ نہیں کرتے تھے, تو میری نانی کہتی تھی کہ یہ تم اچھا نہیں کرتے, تم اس کی عادتیں خراب کرتے ہو. تو 6 ستمبر کی پریڈ تھی, ہم پی ایف گراؤنڈ میں ملتان میں چلے گئے, تو وہاں پہ پی ایف والوں نے مجھے F-16 کے کاکپٹ میں بٹھایا. مجھے بڑا اچھا لگا, تو میں نے کہا کہ میں نے F-16 لینا ہے. تو وہ کہیں کہ یار میں تمہیں یہ کیسے لے کے دوں, یہ کہاں سے لے کے جاؤں. انہوں نے مجھے F-16 کے ماڈل, ہیلی کاپٹر کے ماڈل بہت سارے لے کے دیے, لیکن جب بھی وہ میری نانی کے گھر آتے تو کہتے اب تم اس کی یہ والی بات مانو تو میں تمہیں مانوں, تم اس کو نہ نہیں کرتے, اب یہ اگر تم اس کی بات مانو نا F-16 لے کے دو تو پھر تمہاری بات بنے گی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو یاد دلاتے ہیں ان کی. عام طور پہ جب میں غلطی کرتا تو میں سمجھتا کہ شاید وہ مجھے ڈانٹیں گے یا ناراض ہوں گے یا سمجھائیں گے کہ یہ چیز چھوڑ دو. ان کی طرح یونیورسٹی میں بھی کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ میں پڑھنے لکھنے والا ٹاپر نہیں تھا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں دھیان زیادہ رہتا تھا, تو میری عام طور پہ اٹینڈنس شارٹ ہی رہتی تھی. اور کیونکہ میرا آرمی انسٹیٹیوشن تھا تو وہ اٹینڈنس سے بڑا سخت اور بڑے ریجڈ ہوتے تھے کہ اٹینڈنس پوری نہیں کریں گے اور آپ کو سمر میں اپیئر ہونا پڑے گا. تو ایک دفعہ اٹینڈنس شارٹ ہو گئی اور لیٹر انہوں نے گھر پوسٹ کر دیا. تو مجھے وہی کال ہے کہ تمہارا لیٹر موصول ہوا ہے, تو یہ کیا سلسلہ ہے. میں نے کہا جی کہ 75% چاہیے, تو 70 تو ہے, 5% کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا جی لیکن نہیں, یہ کی ناانصافی ہے. ایک میرا جو کلاس فیلو ہے وہ غلط کیس میں اٹھایا گیا, اڈیالہ چلا گیا, اس کی اٹینڈنس پوری کر دی, اور اگر میں ایک دن سویا رہ گیا تو میری اٹینڈنس شارٹ کر دی. تو یہ تو بہت ناانصافی ہے, تو میں یونیورسٹی پہ کیس کروں گا. وہ کہنے لگے یار فوجی یونیورسٹی ہے, دیکھ لو, اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو کیس کر لو. اور میری بڑی حیران کن بات تھی کہ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھے سمجھائیں گے کہ یار کہ جانے دو, سمجھ میں اپیئر ہو جانا. کہتے چلو تو تم نے فیصلہ کر لیا کیس کا تو کوئی نہیں, صبح تم پنڈی چلے جاؤ, توفیق آصف پنڈی ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, میرے جمعے کے پرانے ساتھی ہیں, تم صبح کیس فائل کر لو. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کوئی بھی باپ ہوتا تو وہ شاید کیس کو انکریج نہ کرتا ہے. کورٹ کچہری میں, یونیورسٹی لائف سے کورٹ کچہری میں جانا شروع کر, وہ بھی فوجی یونیورسٹی کے خلاف. آپ جہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار اس کا چیئرمین ہے یونیورسٹی کا, اور آپ اس کو صبح راولپنڈی ہائی کورٹ میں کیس میں لے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ وہ کہ میں ڈسکریج نہ ہوں, اور ان کی محبت بھی تھی کہ وہ کبھی نہ نہیں کرتے تھے. اور بس جو آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں, اور یہی وہ اثاثہ ہے جنہوں نے ہمارے لیے چھوڑا. اور شاید بقیہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. مٹیریلسٹک چیزیں شاید اتنے کام نہ آ سکیں باقی زندگی میں, جتنا ان سے محبت کرنے والے لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے. تو فوت ہونے کے تقریباً کوئی چند گھنٹے بعد میرے خواب میں آئے, اور جس طرح میں اور وہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے, فرینڈ کو کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لو, تمہاری مرضی, جیسا ٹھیک لگے کر لو. تو جس دن وہ پہلے دن میرے خواب میں آئے تو ویسے ہی ہم نے کسی بات پہ ڈیبیٹ کی, اور انہوں نے اسی انداز میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر تم جیسا تمہیں بہتر لگتا ہے تم ڈیسائیڈ کر لو. اس طرح میرے کسی کزن کے خواب میں آئے اگلے دن, پھر میرے بھائی کے خواب میں آئے. تو میری بہن بڑی پریشان ہوئی کہ یار کہ پتہ نہیں میرے سے کیا ناراضگی ہے, ہفتہ 10 دن ہو گیا ہے, مجھ سے ملاقات نہیں کی انہوں نے. اس نے بہت تلاوت کی, یاسین پڑھی, اس نے کہا یا اللہ باقی سب سے بھی ابو ملاقات کریں, میرے سے بھی کرا دیں. تو وہ یہ تلاوت کر کے دعا مانگ کے سو گئی. چند گھنٹے بعد وہ اس کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ میں اس ٹائم برزخ میں ہوں, میں اور تمہاری دادی اکٹھے ہیں. میری دادی کا انتقال ان کے انتقال سے 4 ماہ پہلے ہوا. تو کہنے لگے میں اور تمہاری دادی دونوں برزخ میں اکٹھے ہیں, اور ہم یہاں بہت خوش ہیں, سیٹسفائڈ ہیں, اور بس اب چند ہی لمحوں بعد جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں شفٹ کرنے لگے ہیں. تو ظاہری بات ہے برزخ کا ایک دن بھی 50,000 سال کے برابر ہے. تو غالباً وہ جب بھی پورا ہوگا وقت دنیا کا, تو آئی ایم شیور کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, بلکہ میں تو ان کو چڑھا بھی کرتا تھا. میں کہتا تھا آپ تو نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھتے ہیں, آپ کی تو پہلے پوری ہیں,
آپ کیوں قضا پڑھ رہے ہیں؟ قضا تو ہم جیسے لوگ پڑھیں کہ جس کی ادا پوری نہیں ہے، تو آپ تو ہر نماز کا قضا پڑھیں. میں تو آپ کبھی آج تک نماز قضا کرنے دیکھو تو قیامت کے دن تو آپ الٹا سرپلس نہیں ہوں گے کہ 66 سال کی آپ کی زندگی، اس کے ساتھ جتنی نمازیں بنتی ہیں آپ کی تو الٹا سرپلس ہی نکلیں گی. تو بس یہ ان کی کچھ باتیں، کچھ یادیں میں نے آپ سے شیئر کی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ بس مجھے اور زیادہ نہیں پتا اپنے بارے میں، لیکن میں اتنا کانفیڈنٹ ضرور ہوں کہ میں نے آج تک کسی کو دل نہیں دکھایا. تو شاید یہ وجہ بن سکے گی قیامت کے روز کہ میں کامیاب ہو سکوں گا. اور ایک صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، وہ یہ کہا کرتے تھے، وہ سب سے نماز میں اور حقوق اللہ میں سب سے آگے تھے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری نمازیں اور حقوق اللہ کام نہیں آئے گا، میرا حقوق العباد کام آئے گا. تو شاید ان کے بھی نمازیں اور حقوق اللہ تو انہوں نے بہت زیادہ کیا، لیکن پرابیبلی جو چیز ان کے کام زیادہ آئے گی اور ان کامیابی آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ حاصل کر ہی لی ہے. جب اتنے سارے لوگ گوائیں کہ انہوں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، تو وہ خود بھی اس چیز پہ کانفیڈنٹ تھے. اور جو ہے وہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ برزخ میں ہیں اور جنت کی طرف شفٹنگ کی تیاری ہے. وقت جب دنیا کا پورا ہو جائے گا تو ان کے بہت سارے دوست اور جتنے بھی یہاں پہ فون میں لوگ موجود ہیں بہت محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں، ہم سے بہت محبت دکھا رہے ہیں ہماری فیملی کی طرف بھی اور خاص طور پہ میری طرف بھی. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور نیکسٹ ہمارا جو ان کا تعزیتی ریفرنس ہے وہ لاہور میں ہے، اور غالباً 23 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ ٹینٹیٹیو ہے، تو وہاں پہ بھی ان کا ذکر ہوگا دوبارہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں آپ سب لوگوں میں شامل ہو سکا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. شاہ صاحب کے معاملے میں اس حوالے سے کہ گزشتہ رمضان سے جب وہ بیمار ہوئے ہیں، ایڈمٹ ہوئے ہیں، میرا کچھ قطع رابطے سے ان سے تو اکا دعا یہ رابطہ ہو سکا، حسن سے رابطہ رہا، میں خرید لیتا رہا کہ جی وہ ایک وین پہ گئے. آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ وین پہ واپسی تو تقریباً بہت کم ہوتی ہے، ماشاء اللہ واپس آئے. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ وین پہ گئے اور پھر ماشاء اللہ کیا کہتے ہیں واپس آئے. اور اس کے بعد پھر جس دن انتقال سے شاید 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پہلے مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ شاہ صاحب کو چند دن ہو گئے، اب بات کرتا ہوں، اپڈیٹ لیتا ہوں. میں نے انہیں کو فون کیا، فون نہیں اٹھایا گیا، لیکن شاید 10-15 منٹ کے بعد ان کی کال آ گئی میرے پاس. اور ماشاء اللہ وہی پرانی کھنک، وہی پرانا جذبہ اسلائی گپ شپ ہوتی رہی ہماری. انہوں نے بتایا کہ ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہو گئے. اس وقت بھی وہ گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، یعنی بتایا کہ ڈسچارج ہو چکے ہیں، گھر آ چکے ہیں. اور شاید گھر سے باہر نکلے بعد معلوم ہوا کہ وہ ہاسپٹل کو ٹیسٹ کروانے ہیں یا کوئی چیک اپ کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن ماشاء اللہ جو پورا اس وقت پورا جذبہ تھا کہ پوری طرح سے پرانا امتیاز شاہ ان شاء اللہ واپس آ جائیں گے ہمارے. اور اس گفتگو کو 24 گھنٹے میں مجھے تو اطلاع ملتی ہے کہ وہ تو اللہ کے وقت چلے گئے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس سے کسی بات کا احساس بدلاتی ہے کہ ہم اسی کے اور اسی طرف جانا ہے. میری شاہ صاحب سے سرسری سے تعارف ملاقات تو 98 کے بعد ہی ہو گیا تھا، جب میں امریکہ سے واپسی کے بعد جب ہمارے انجینئرس فورم کے ساتھیوں نے الیکشن لڑنا شروع کیا تھا. لیکن چونکہ میں اپنا پروفیشنلی اتنا بزی یا فوکس رہا کہ فورم کے ساتھ بہت زیادہ میں متحرک نہیں رہا. 2004 میں مجھے ٹیکنو کنسلٹس کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے. مجھے ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے جس میں ہماری کمپنی پھنس گئی تھی، اکھوری ڈیم پروجیکٹ، جو اس کے بارے میں کم ساتھی جانتے ہوں گے کہ کالا باغ اور بھاشا سے بھی بڑی ریزروائر کیپیسٹی کا ایک ڈیم ہے جس کی فزیبلٹی تیار کی گئی. اور اس پروجیکٹ کو ٹیکنو کنسل نے جب لیا تھا تو بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیز سے ہوتے ہوئے ٹیکنو کو یہ کام کیسے مل گیا. اعتراضات بھی تھے. ایک بار اچھی تیاری کی تھی ہماری ٹیم نے، اچھا پرفارمنس کا ون کر گئے تھے، لیکن شاید 1 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی پرفارم نہیں کر سکے تھے. جو لاہور میں ٹیم تھی وہ کام نہیں کر پا رہی تھی. اور بالآخر پھر ٹیکنو کے پاس ہی حل تھا کہ مجھے کراچی سے لاہور بھیجا گیا. اور لاہور جانے کے بعد طے ہوا کہ ہمارے ساتھ جو ٹیم موجود ہے، جو زیادہ تر ریٹائرڈ بزرگان تھے، شاید ان کے بس کی بات نہ ہو تو کیسے کام کیا جائے. اور حقیقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے میں شاہ صاحب اگر میرا سہارا نہ بنتے
یعنی ان کی مہربانی سے شاید 2 یا 3 مہینے لگے ہوں گے کہ میں نے پوری نئی ٹیم، یعنی میں جو لاہور سے کہ جو ایک بہت بڑے ڈیم کا پروجیکٹ کرنے کے لیے جیو ٹیکنیکل کے لوگ، ہائیڈرولوجی کے لوگ، ہائیڈرولسٹ کے لوگ، ماشاء اللہ ان کے تعلقات، تو مجھے اس کا دعویٰ کہ اتنے تعلقات ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیم اسمبل کروا دی مجھے کہ، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ بہت اچھی طرح کمپلیٹ کیا، جس نے میری ذاتی پروفائل میں بھی بہت بڑا اضافہ کیا کہ میں اتنا بڑا پروجیکٹ سکسیزفلی کمپلیٹ کر سکا ہوں. لیکن آج بھی میں سوچتا ہوں کہ شاہ صاحب کا اس طرح سے ساتھ نہ ہوتا میرے ساتھ تو ممکن نہیں تھا. اس کے بعد تو بہرحال آپتے رہے ہیں، وہ کہ میں بہت زیادہ اپنی پروفیشنل مصروفیات کی وجہ سے فورمز وغیرہ میں یا انجینئرنگ کونسل کے الیکشن میں 1-2 بار ساتھیوں نے زمین دھکا دے دیا مجھے، لیکن اس میں بھی شاید میں اندازہ ہوگا کہ وہ نہ اپنی کمپین کو کر سکا نہ وقت دے سکا. تو لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں، شاہ صاحب ماشاءاللہ جتنا فوکس ہو کے کام کرتے تھے اور جس طرح سے انہوں نے پورے ملک میں اپنے تعلقات بنا رکھے تھے اور مینٹین کر رہے تھے، واقعی انہی کے بس کی بات تھی. انجینئرس کے لیے، انجینئرس کی کمیونٹی کے لیے ہر وقت سوچتے رہنا، اس کے راستے نکالنا، یہ انہی کے بس کی بات تھی. اور حقیقت ہے کہ یہ بالکل صحیح بات کہی کہ انجینئرس پاکستان کی انجینئرنگ کمیونٹی بھی، اور خاص طور پر انجینئرس فورم تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس خلا کو جو شاہ صاحب کے جانے سے ہوا ہے وہ کو ہو سکے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں تو ابھی ان کی باتیں جو آپ لوگوں نے سنی، میں تو ان کے بچوں کی عمر کا ہی ہوں، لیکن وہ جو انٹریکشن میرا ان سے بہت مختصر کراچی میں یا لاہور میں یا ملتان میں ہوا، وہ ایسا انٹریکشن ہوتا تھا کہ وہ جونیئر سمجھتے ہی نہیں تھے. مطلب ہمارے ساتھ وہ بالکل دوستانہ قریبی رویے کے ساتھ بات چیت کرتے، اور ان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا پینک بٹن تھا ہی نہیں. مطلب آپ یہ کہیں کہ آپ کو کہا جائے الیکشن سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے کہ اب آپ اس گروپ کا حصہ نہیں ہوں گے، تو وہ اس پہ پینک نہیں تھے، وہ اگلے پلان کی طرف تیار کھڑے تھے. مطلب انہوں نے، مطلب کئی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، لیکن میں اس وقت اس 4-5 لوگوں میں تھا جب وہ کراچی آئے ہوئے تھے کہ بھائی ہم شاید یہاں جو بھی اس وقت کولیشن میں جا رہے تھے ہم وہاں نہیں جا پائے، تو کہا کہ آپ لوگ جیسا کریں گے وہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت جو پچھلے یہ اس بار سے پہلے والے الیکشن تھے اس میں ہمارے کارکردگی ماشاءاللہ اکیلے ہونے کی بنیاد پہ بھی بہت بہتر تھی. تو میری تو بس بہت مختصر سی یہی ایک انٹریکشن تھا کہ وہ کسی کو آپ عہدہ یا عمر کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں تھا، وہ ہر ایک کو ایک اہمیت کے ساتھ ملتے تھے، ٹائم دیتے تھے. میں ان کے ساتھ ایک دفعہ لاہور جب جانا ہوا تو انہوں نے اپنے گھر ٹھہرایا مجھے تھا، میں تھا، صبور تھے، شاید اماد بھی تھے اور عمر تھے، ان 4 لوگ تھے. تو انہوں نے بہترین مہمان نوازی کی ہماری اپنے گھر پہ، اور کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کہیں ہوٹل ووٹل نہیں جانا، پہ یہاں ٹھہرنا ہے. اور بہترین مہمان نوازی کی، اور بالکل بچوں کی طرح ہماری آؤ بھگت کی، اور بہترین انٹریکشن رہا. تو ہم ایز اے فورم اگر کہا جائے تو ہم ان کا خلا تو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ ہر اہم الیکشن یا اہم موقع پہ امتیاز شاہ نہ ہو، یہ فی الحال تصور کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ایک ابھی بھی میں فیل کرتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں ہم کیا کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ سبیل بناتا ہی ہے، لیکن وہ ایک ایسا اسپارک تھے فورم کے لیے کہ وہ شاید خلا ایک طویل مدت تک پورا ہو نہ پائے. چلے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. امتیاز حسین شاہ صاحب کے ساتھ میرا 1983 سے ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا 5 فروری 1983 میں، کلاسز شروع ہوئی تھی. ان کا اگر ہم سمری کر لیں، کنسسٹنسی آپ کہہ لیں، ان کے جو بھی کام میں پڑے، اور وہ جمعیت نہ میں جمعیت میں تھا اور میں مخالف فرسٹ ایئر میں، اور نہ شاہ صاحب تھے، جمعیت مائنڈ نہیں تھے. اور جمعیت کی بڑی خواہش تھی اس زمانے میں کہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ چلے. وہ لیڈر آنے سے پہلے تھے جو جس کو جمعیت بھی آن کرے، وہ تھے ATI ذہنیت سے. تو لیکن جمعیت
के साथ वो आए और काफ़ी बड़े ओहदों पे वो रहे वहाँ पर। हमारे सूबे के अमीर भी रहे, नाज़िम भी रहे, और बहुत ओहदे लिए, और कंट्रोवर्शियल वो कभी नहीं हुए। मतलब जैसे होते हैं ना, मैं जज्बाती था, हम आगे पीछे कभी कभी जमीयत से भी इख्तलाफात कर लेते थे। मैं भी वहाँ रुकन रहा, ये भी वहाँ पर रुकन बने। रुकन बनना बहुत मुश्किल टेक्सला में हुआ करता था। मैं 1983 से मुसलसल शाह साहब के साथ और उनके रहा, और उनको ये मैं देखता रहा कि कितनी पीएफ का नाम जाहिर है मेरे हिसाब से हमने जो जाना वो शाह साहब और पीएफ, बाकी लोगों का नहीं था। तो अल्लाह ताला उनकी जो ये जज्बा है, उन्होंने इसके अंदर बेशक 97 से इंडक्ट हुए और छोड़ा नहीं उन्होंने कभी भी काम। और मेरा जो है ना, और वही जो वो था कि बड़ा उहदा अगर मिल जाता है, बहुत खुश थे। पिछली दफ़ा जब इलेक्शन था 2021 या 22 में, उन्होंने जान मैं रिकवर हो गया और मैं बिल्कुल चेंज हो गया। मैं जब कैंसर के मर्ज से आए थे तो उनको एयरपोर्ट में लेने, जब मेरे घर पे भी ठहरे और मैं उनके कराची में, मैंने उनको कहा था कि मैं आपका, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल में था, वो सिविल में थे। एक हमारे साथी थे सुभान भाई, नीम सुभानी, वो मैकेनिकल में थे। हम बैच फेलो 1983 82 83 कहलाता था। मैं इलेक्ट्रिकल में था, वो सिविल में थे, और वो मैकेनिकल में। तीनों ही हम अभी भी एक्टिव हैं पाकिस्तानी ड्रिलिंग फोरम के हिसाब से। बस दुआई की जा सकती है। और